السلام علیکم دوستو. ایک لیٹ ایوننگ خبر، اور وہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے. انہوں نے نیو یارک پوسٹ کی رپورٹر، جو کہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، اس کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو میں یہ کہا کہ ہو سکتا ہے اگلے 2 دن کے اندر بات چیت دوبارہ شروع ہو جائے. یعنی اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے اس کو کہا کہ آپ فی الحال اسلام آباد ہی میں رہیں، کیونکہ اگلا دور ایران کے ساتھ مذاکرات کا جلد ہی شروع ہو سکتا ہے 2 دن میں ہی شروع ہو جائے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پس پردہ مذاکرات کے نئے دور کے لیے کافی کوششیں ہو رہی تھیں، جس میں پاکستان، سعودی عرب، ترکیے مل کر کوشش کر رہے تھے کہ کس طریقے سے دونوں ملکوں کو واپس مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے. ہماری ایک بڑے مقتدر حلقوں میں آج ایک ملاقات بھی ہوئی تھی، اور اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ دراصل پاکستان نے کوشش کی کہ ایک غیر جانبدار، جہاں تک ممکن ہو غیر جانبدار مصالحت کار کی حیثیت سے ایران اور امریکہ پر واضح کرے کہ آپ کے لیے بات چیت کے لیے یہ اسلام آباد موجود ہے. باقی اس علاقے کے خطے کی سیاست کے لیے، معیشت کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملک کوئی جلد از جلد معاہدہ کر لیں، جو 14 دن کی فائر بندی تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیں، اور پھر مذاکرات کی جو نیٹی گریٹی ہے، زیادہ تفصیلات جو ہیں وہ بعد میں طے کرتے رہیں آپس میں. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم بات یہ تھی کہ بلا شبہ ایران کا جو وفد آیا تھا اسلام آباد، اس طیارے کو، جس طیارے میں وہ لوگ سوار تھے، 8 پاکستانی جیٹ فائٹرز نے ایسکارٹ کر کے پاکستان پہنچایا، اور ایسے ہی ان کی واپسی کی فلائٹ بھی تھی کہ اسلام آباد سے وہ روانہ ہوئے تہران کے لیے، اور پھر مشہد تک پاکستانی طیارے ان کو پہنچا کے آئے، کیونکہ خطرہ تھا کہ کہیں اسرائیل کوئی شرارت نہ کر دے. اسرائیل نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ تمام ایرانی قیادت ان کے نشانے پہ ہے، اور وہ ایران میں مکمل رجیم چینج چاہتے ہیں. اس تمام تر صورتحال میں اب جو ایک امید کی کرن اٹھی ہے کہ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں ایک بڑے معاہدے کے لیے، کیونکہ ہے تو وہ بزنس مین، اور اس وقت جو آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے، جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ امریکی بحریہ آبنائے ہرمز کا بلاکیٹ کرے گی، اس کے دونوں طرف آنے جانے والے جہازوں کو روکے گی، وہ ایک دھمکی دی تھی. کل سے یہ کام شروع کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد چین نے بڑا سخت رد عمل دکھایا کہ ہمارا ایران کے ساتھ ایک باقاعدہ معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے تحت ہم جو بھی ہمارے جہاز آ جا رہے ہیں انہیں روکنے کا کوئی بھی مجاز نہیں ہے. تو دنیا بھر سے بڑا شدید رد عمل آیا. لیکن ایک اور بات جو واضح ہو رہی تھی، جب گزشتہ ہفتے کے روز مذاکرات شروع ہوئے اور پھر اتوار کی صبح وہ ختم ہوئے، تو اس کے بعد جے ڈی وانس نے، امریکی نائب صدر نے جتنی باتیں کہی تھی، اور پھر ایک روز پہلے انہوں نے امریکی ٹیلی ویژن کے ساتھ گفتگو میں بھی یہ کہا کہ پاکستان نے بہت اچھا کردار ادا کیا، اور ہم نے ایران کو جو شرائط پیش کی تھیں، ہم نے جو اس پہ ایران نے بات نہیں مانی. ایران نے جواباً اپنے مطالبات پیش کر دیے کہ ہم 5 سال تک یورینیم کی افزودگی کو روک سکتے ہیں، اور یہ کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. لیکن اس کے باوجود جے ڈی وانس نے یہاں سے روانگی سے پہلے اور گزشتہ روز ٹیلی ویژن انٹرویو میں جس انداز میں باتیں کیں، اور جس طرح پھر عباس اراغچی ایرانی وزیر خارجہ نے تہران واپس پہنچ کر پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم تو معاہدے سے صرف 2-3 انچ پیچھے رہ گئے تھے، زیادہ تر باتوں پہ ہمارا اتفاق ہو چکا تھا. اور اس کے بعد پھر بقول عباس اراغچی کے امریکی وفد نے بڑے تکبر کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹ گیا. لیکن بحیثیت مجموعی جو صورتحال بن رہی تھی، اس سے بڑا واضح ہو گیا تھا کہ مذاکرات محض معطل ہوئے ہیں، ناکام نہیں ہوئے ہیں. دونوں سائڈ سے یہ عندیہ دیا گیا تھا کہ ہم ڈپلومیسی کو، سفارتکاری کو مزید چانس دیں گے. 21 گھنٹے جو بات چیت ہوئی، اس میں میرا خیال ہے تمام بڑے مسائل، ایران کے پیش کردہ 10 نکات اور
امریکہ کے پیش کردہ جو بڑے 5-6 نکات تھے ان پہ بات چیت اچھی خاصی ہو گئی تھی، اور پھر دونوں ملک ظاہر ہے وہ ایک فیس سیونگ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے اپنے اپنے ملکوں میں کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے اپنے بنیادی مطالبات یا شرائط پہ انہوں نے سمجھوتا کر لیا. لہٰذا مذاکرات کا یہ پہلا دور جو تھا وہ غیر نتیجہ خیز رہا. لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ ایک بار پھر اگلے 2 دن میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں پاکستان کے دورے پہ ایران کے ساتھ ایک بڑے معاہدے کے لیے جس کا انہوں نے اشارہ دیا ہے، میرا خیال ہے کہ ایران بھی اس پہ کسی حد تک خوش ہو جائے گا کہ کم از کم سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے، کیونکہ ایران بھی مستقل کانفلکٹ یا جنگ کسی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا. روزانہ اس کو کئی ملین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے وہاں سے تیل نہ جانے کی صورت میں، اور کافی اس کی جو برآمدات ہیں تیل کی وہ گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران تقریباً نصف کم ہو کے رہ گئی ہیں، کیونکہ وہ صرف یورپ کی طرف اس کا تیل نہیں جا سکتا بلکہ زیادہ تر وہ ایشیا کی طرف آ رہا ہے. اس میں بھی 80% تیل چین کی طرف برآمد کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے ایران کی قیادت بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائے گی. اگر خود امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم دوبارہ اسلام آباد جا سکتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے CNN، فاکس نیوز، یہ نیو یارک پوسٹ اور دوسرے بڑے اداروں کے جو نمائندے ہیں وہ ابھی تک اسلام آباد میں موجود ہیں، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک بار پھر اسلام آباد دنیا بھر میں، یعنی پاکستان کا نام دنیا بھر میں بڑے ایک مثبت انداز میں لیا جائے گا. بطور پاکستانی ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ سال ہر سال تک پاکستان کا نام صرف دہشت گردی کے ساتھ، انتہا پسندی کے ساتھ، ملاؤں کے ساتھ جڑا رہا، اور اب ایک ہفتہ ہو گیا ہے کہ بار بار دنیا بھر کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، میرے کئی لوگوں نے ترکیے سے، کینیڈا، لندن، سنگاپور، آسٹریلیا میرے انٹرویو کیے، برازیل، اور اس میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا ایران امریکہ کی جنگ رکوانے میں یا فائر بندی میں، اس کے حوالے سے سوالات ہوئے اور ایک بڑے مثبت انداز میں اس پہ تبصرے ہوئے. اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بڑا سنہری موقع ہے، بالکل ایسے ہی جیسے 1971 میں ہنری کسنجر نے یہاں سے چین جا کر ایک خفیہ دورہ کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر پاکستان ایک پل بنا امریکہ اور چین کے تعلقات، سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے. تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اگر واقعی ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ جاتے ہیں تو 2006 میں آخری دفعہ ایک امریکی صدر پاکستان آیا تھا، اور یہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ انتہائی غیر معمولی حالت ہے. وہ الگ بات ہے کہ دنیا بھر کے اکثر رہنما ڈونلڈ ٹرمپ سے دوری اختیار کر چکے ہیں اس کی غیر مستقل مزاجی اور اس کے تکبر کی وجہ سے. معلوم نہیں ہوتا کہ صبح اٹھ کے وہ کس قسم کا ٹویٹ کر دیں، اور اس کی وجہ سے ایک لگتا ہی ہے کہ وہ دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں. یعنی ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں ایسی کہ جس سے سٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے، تیل کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں. اب جو انہوں نے تازہ ترین بیان دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن میں ہم چلے جائیں، اسلام آباد میں دوسرا راؤنڈ شروع ہو جائے، تو اس سے ایک بار پھر امید پیدا ہوتی ہے، اور ہوئی ہے، اور تیل کی قیمتیں نیچے چلی گئی ہیں. اور بڑی چالاکی انہوں نے یہ کی کہ سٹاک مارکیٹ چونکہ چند گھنٹے پہلے کھلی نیو یارک میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، تو انہوں نے اس سے پہلے ہی یہ ایک بیان دے دیا کہ ہو سکتا ہے ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور دوبارہ 2-3 دن میں شروع ہو جائے، اور پھر سٹاک کی پرائسز جو ہیں شیئرز کی وہ اوپر چلی گئی. وہ الگ بات ہے کہ آج جب چند گھنٹے کے بعد وہ جب سوئیں گے تو اس کا کوئی اور بیان آ جائے. لیکن بحیثیت مجموعی اگر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ جاتے ہیں، دوبارہ دونوں وفود ملتے ہیں پاکستان کی مصالحتی کوششوں کے نتیجے میں، تو اس میں پاکستان کے لیے ایک بڑا ہی نیک شگون ہوگا. اس کی وجہ سے پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ابھی زیادہ پختہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. متحدہ عرب امارات ناراض ہے کہ اسے اسلام آباد نہیں بلایا گیا، لیکن لگتا یہ تھا کہ ایران نے متحدہ عرب امارات کی موجودگی پہ اعتراض کیا، کیونکہ وہ متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کا سہولت کار سمجھتا ہے اس علاقے میں.
سو پاکستان کے لیے ایک اور اچھا موقع ہے. پاکستان کا نام دنیا بھر میں امن کے حوالے سے، مصالحت کے حوالے سے جگہ جگہ پہ، ہر ٹی وی اسکرین پہ، ہر بڑے میڈیا پہ آ سکتا ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں، یا ایون اگر نائب صدر جے ڈی وانس دوبارہ آ جاتے ہیں اور کوئی ایسی مثبت پیش رفت ہوتی ہے، تو یقیناً یہ تمام پاکستانیوں کے لیے، چاہے ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر ہیں، بڑے فخر کی بات ہوگی کہ ان کا ملک ایک بہت بڑے علاقائی تنازع جو کہ تیسری عالمی جنگ کے تقریباً قریب قریب پہنچ چکا تھا، اس کو روکنے میں کامیاب رہا، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس علاقے میں مستقل امن کی راہ بھی ہموار ہو جائے.